روح پاک اتر آ۔ آج کل پوری دنیا میں رومن کیتھولک چرچ میں سینٹ کا بہت چرچا ہے۔ اس سینٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کلیسیا کے لیے ایک نیا رستہ متعین کرنا، کلیسیا کو نئے چیلنجز کے لیے تیار کرنا، اور اس سلسلے میں پوپ صاحب نے تمام کارڈینلز اور بشپ صاحبان کے ساتھ مل کر ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کلیسیا کو بتائیں کہ وہ کس طرح کا چرچ آنے والے سالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سینٹ کے 3 نکات رکھے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ دعا، دوسرا شیئرنگ، اور تیسرا سننا۔ اس لیے امریکہ میں ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اس سینٹ کو کیسے اس سینٹ کی تیاری کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ، the same requirement is required all over the world کہ پوری دنیا میں ہر پیرش کی سطح پر اور دینری کی سطح پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں دعوت دی جائے کہ وہ دعا کریں، پھر اپنے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور پھر سنیں۔ کیتھولک چرچ کا 15ویں صدی 1545 میں کونسل آف ٹرینٹ ہوئی تھی، اور کونسل آف ٹرینٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پروٹسٹنٹزم کے خلاف چرچ کو تعلیمات کو ڈیفینڈ کرنا۔ So it was a kind of defensive synod or defensive council. لیکن آج 500 سال کے بعد پوپ صاحب ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو ہونے کے بجائے ایک دوسرے کی سنیں، دعا کریں اور اپنے خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ اس لیے میرا خیال میں جو کیتھولک چرچ ہے وہ ڈیفینسو موڈ سے نکلنا چاہتا ہے، اور امریکہ میں اس سینٹ کی تیاری کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں جو سینٹ کی تیاری کی جو امپلیمنٹیشن ہے بڑی خوبصورت ہے۔ ہر پیرش اور ڈینری کی سطح پر، اچھا ڈینری کیا ہوتی ہے؟ ڈینری ایک ریجن ہوتا ہے، 3 یا 4 پیرشز کو ملا کر ایک ڈینری بنائی جاتی ہے جسے پاکستان میں ریجن کہتے ہیں، اور اس میں اس ڈینری یا ریجن کے فادرز، سسٹرز اور لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اس سینٹ کے جو بنیادی نکات ہیں ان پر غور کرتے ہیں، اور اس سینٹ کے ان ڈینری میٹنگز میں خاص طور پر زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ لوگ بولیں، لوگ کائنوں کو، اور ہر ڈائسس سے ایک سیکرٹری مقرر ہے جو اس تمام سیشن کی رپورٹ پروفیشنلی لکھتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا چرچ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ڈائسس کی طرف سے ایک پروفیشنل سیکرٹری یا رپورٹ رائٹر بھیجا جاتا ہے، وہ بڑی پروفیشنلی رپورٹ لکھ کر اپنی ڈائسس کے بشپ کو پیش کر دیتا ہے، اور یہ جو سیکرٹریز ہیں ان کو پروفیشنلی ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ رپورٹ کو پروفیشنلی لکھ سکیں۔ اور اس لیے جب پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم بھی ایک اس طرح کی میٹنگ میں گئے تھے ڈائسس میں، تو وہاں پر لوگ بہت بول رہے تھے، لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی کو روکے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہر کسی نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو ڈائسس کی طرف سے جو رپورٹ رائٹر تھا، جو منٹس لے رہا تھا یا نوٹس لے رہا تھا میٹنگ کے، وہ خاموشی سے لکھتے۔ وہاں پر فادر صاحبان بھی تھے، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس سینٹ کی تیاری کا اور ڈینری میٹنگز کا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سننا۔ کیتھولک چرچ میں یہ بہت 500 سال سے یہ پرابلم رہا ہے کہ ہم لوگوں کی بات سننے کے بجائے لوگوں کو سناتے ہیں، اور میرے خیال اس سینٹ کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ سننا، ہاؤ ٹو لسن، اور پوپ صاحب چاہتے ہیں کہ ہم سب کمپیشنیٹلی سننا سیکھیں، کمپیشن جو رحم سے، محبت سے، پیار سے سننا سیکھیں۔ تو اس سینٹ میں کی تیاری میں آپ اپنے ویوز
ضروری ریکارڈ کروائیں. اور جب پاکستان میں ڈینری یا ریجن کی سطح پر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ضرور شریک ہوں اور اپنے خیالات سے چرچ کو بتائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیتھولک چرچ چینج ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس میں شریک ہوں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں اتنی لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اور اس کی تشہیر بھی نہیں ہو رہی. اور یہ اٹ میکس می سیڈ, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں, ہم جو فرسٹ ورلڈ سے اس طرح کے جو چینج کے لیے جو چیلنجز یا نئے پروگرام آتے ہیں تو ہم ان میں ایکٹیولی اپنا حصہ نہیں ڈالتے اور پروفیشنلی چیزوں کو تیار کر کے نہیں بھیجتے. اور اگر پاکستان کے جو لوگ کہتے ہیں کہ کیتھولک چرچ میں چینج آئے تو اب لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے خیالات کو بشپس کے ساتھ بانٹیں, اور خاص طور پر اس ڈینری یا ریجنل کی میٹنگ میں اس میں ضرور شریک ہوں. اچھا, پاکستان میں بھی جو ریجنس کی میٹنگز ہیں, میں بھی ان کا حصہ رہا ہوں. جو ریجنس کی میٹنگ ہے اس میں صرف فادر اور سسٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. لوگ اس میٹنگ میں آ بھی نہیں سکتے. فادر سسٹرز پاکواز کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن امریکہ میں ابھی ڈینری یا ریجنل میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں فادر بھی ہوتے ہیں, اس میں سسٹرز بھی ہوتی ہیں, اس میں جو وہاں کا پیرش کا سٹاف ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی کی بلڈنگ اپ ہوتی ہے. اس کے بغیر تو آپ کمیونٹی بلڈ اپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو پوپ صاحب چاہتے ہیں کہ سننا, اس سینٹ کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کو سننے کا جو ہنر ہے یا اسکل سکھانا. تو اگر میرے خیال میں اگر ہم سننا سیکھ گئے تو ہم ایک نیا چرچ اور ایک نئی تنظیم اور نیا چرچ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خدا ہم سب کو اس میں بھرپور شرکت کی ہمت اور طاقت دے. آمین.